لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم واجب الاحترام اس شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جنگ احد کا واقعہ رونما ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے جنگ احد کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ایک تسلی احد کے معرکے کے بعد عطا فرمائی. غزوہ احد مسلمانوں کا دوسرا بڑا غزوہ تھا. اس سے پہلے بدر کا معرکہ ہو چکا تھا اور مکہ کے مشرک شکست کھا کے جا چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی شوال کا مہینہ ہے کہ دشمن لشکر کشی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے, تو ان میں لڑائی کا جوش و جذبہ تھا. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہاں مدینے میں یا باہر جا کے لڑیں. تو کہا باہر جا کے لڑتے ہیں, کیا دشمن کا یہاں تک انتظار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. آپ صبح صبح اپنے اہل سے نکلے ہیں اور قتال کے لیے مسلمانوں کو کمین گاہ پر بٹھا رہے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گھر سے نکلے تو یہاں اللہ نے نبی کی بیوی کے گھر کو اہل کہا, تو پتہ چلتا ہے کہ اصل اہل بیت کا مصداق وہ بیویاں اور اہلیہ ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, میں مختصر اس کو بیان کروں گا اور عموماً جن بعض لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں تھوڑی وہ نشاندہی کروں گا جو میں تقریباً ہر سال شوال میں کوشش کرتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر ایک ٹیلے پر صحابہ کرام کو بٹھانا شروع کیا. 70 کے قریب صحابہ کو تیر اندازوں کو بٹھایا اور پھر آپ نے احد کے اندر ایک صف بندی کی. ایک ماہر جرنل، عسکریت کا ماہر، جب اس نے نبی کا جنگ احد کا نقشہ دیکھا تو سر پکڑ کے رہ گیا کہ یہ مسلمانوں کا نبی صرف نماز روزے کے لیے نہیں آیا بلکہ جہاد کا، لڑائی کا اتنا بڑا کمانڈر ہے کہ اس سے بہتر جنگ میں کوئی صف بندی نہیں کر سکتا جو مسلمانوں کے نبی نے کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فرمایا کہ جب تک کہوں نہیں نیچے نہ آنا. اب جنگ شروع ہوئی، کفار پیڑ دکھا کے بھاگے اور بھاگ گئے. اب مسلمان نیچے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو جو ٹیلے پہ لوگ تھے بعض ان میں سے 40 کے قریب وہ نیچے آنے لگے. بعضوں نے کہا کہ بھائی منع کیا ہے، تو فرمایا کہ بھائی نبی کا مقصد تو تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو. جنگ ختم ہو گئی ہے تو چنانچہ دشمن بھاگ گیا ہے، تو مقصد نبی کا یہ تھا. اور دیکھو انسان کے اپنے اندر ایمان ہونا، وہ عام مسلمان کی بات کی بھی اچھی تعویل کرتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ظن المومنین خیرا، مومن سے اچھا گمان کرو. وہ تو پھر صحابہ ہیں، ان کی نیتوں پہ تو ہم شک بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے کہ ایک آدمی سمجھے کہ یوں نبی کا مقصد یہ تھا اور نبی کا مطلب یوں تھا. بعض دفعہ موقع پر ایک چیز نظر آ جائے اور وہاں پر نبی کے فیصلے کو اگر انسان اپنے اجتہاد سے بدل لے اور اسے کوئی کہے کہ یہ نبی کی نافرمانی ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے قتل کرنے کا نبی نے فرمایا. اسے ان کے متعلق پتہ چلا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے. پیغمبر نے کہا علی سے جاؤ، جہاں ملے قتل کر دو. اب حضرت علی لے کے گئے تلوار ہاتھ میں. اسے پتہ چل گیا کہیں کہ نبی نے میرے قتل کے آرڈر جاری کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے. چنانچہ اس نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ فوراً درخت پہ چڑھ گیا. اب جب درخت پہ چڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی، اور جب لنگی کھلی تو حضرت علی نے اس کا عضو کو دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تھا ہی نہ مرد. تو حضرت علی نے وہاں پر نبی کے اس حکم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا کہ نبی کو جا کے بتاؤں گا، اور جا کے بتایا اللہ کے نبی یہ ہوا ہے. اس شخص کا تو وہ عضو بھی نہیں ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک ایسے آدمی کو جو بے گناہ تھا قتل سے بچا لیا. تو دیکھو وہاں پر وہ سمجھے کہ یہ مقصد تھا، اور جب یہ نہیں ہے تو اب بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور آ کر یوں کہا تو یہاں نافرمانی نہیں کہو گے تو وہاں بھی نافرمانی. حضرت علی کو نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بات چل رہی تھی اور مذاکرات تھے اور وہاں لکھا ہوا تھا معاہدے میں کہ میں محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے. سہیل ابن عمر جو مکے کے مشرکوں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے فرمایا اور اس نے کہا کہ آپ پہلے یہ لفظ رسول اللہ مٹائیں. ہم نے نیچے دستخط کر دیے تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا. چنانچہ نبی نے حضرت علی کو فرمایا اسے مٹاؤ لفظ رسول اللہ. حضرت علی نے فرمایا علی کے ہاتھوں اور لفظ رسول اللہ مٹا دوں؟ آقا علی ایسا نہیں کر سکتا ہے، یہ عشق محبت ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ علی کے اندر ایک اجتہاد تھا، اس کا اظہار انہوں نے کیا. اور پھر وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جناب جنگ ختم ہو گئی ہے. اب وہ نیچے اگر آئے ہیں تو پتہ ہے یہ پریشانی کہاں سے لگی. جیسے مودودی نے بھی لکھا اور وہ جو یہودی نے بھی لکھا اور بھی بہت سارے ایسوں نے لکھا کہ جناب مال غنیمت کے لالچ میں آ گئے.
اور مال کے لالچ میں آ گئے. اور جہاد تمہارے باپ دادا نے کبھی کیا ہو تو جہاد کے مسائل پتہ چلے نا. جہاد میں یہ مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے دشمن بھاگ گیا اس کے بعد جناب جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ مال غنیمت میں اس کا ہو جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی وہ اس کا. یہ کوئی شادی میں لٹائے جانے والے پیسے تھوڑی ہیں کہ جس بچے کے ہاتھ میں 10 روپے آ گئے اس کے, جس کے ہاتھ میں 50 روپے آ گئے اس کے. یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے بابا. مال غنیمت کو ایمانداری سے جمع کرنا, جمع کر کے امیر تک پہنچانا, یہ ایک الگ ثواب ہے. صحابہ اس ثواب کی نیت سے آئے تھے کہ جو ثواب ہمارے دوسرے بھائی کما رہے ہیں ہم بھی یہ ثواب کما کے اپنے اللہ کو راضی کریں. یہ اعتراض تو تب ہوتا جب غنیمت کا یہ اصول ہوتا جس کے ہاتھ میں جو آ جائے وہ اس کا. ایسا ہوتا ہے کبھی جہاد کیا ہو تو پتہ چلے, لڑائیوں میں شرکت کی ہو تو پتہ چلے. اب یہ سب کچھ ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹیلے کو دیکھا کہ افراد کم ہیں, واپس دور سے پلٹے اور حملہ کیا. اور حملہ جو کیا تو ایک دم جو اللہ بولا تو مسلمانوں کے جو جمعیت تھی وہ ذرا منتشر ہو گئی, پاؤں اکھڑ گئے, تھوڑے پیچھے ہو گئے. اور جناب یہ بشری تقاضا ہے اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہوا کرتا. اور سنو بات اچھی طریقے سے, اس کو بھاگنا نہیں کہتے ہیں. دیکھو اگر ایک یہاں پر میں مثال اکثر دیتا ہوں, یہاں آپ کو مجھ سے محبت کے دعوے ہیں, حضرت آپ کی بڑی عقیدت ہے, حضرت آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے, لیکن یہاں سانپ آ کے گر جائے خدا نہ خواستہ, آپ ایک دم پیچھے ہٹیں گے اور جناب کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا. یہ بھاگنا نہیں ہوتا, یہ ذرا پیچھے ہو کر سانپ کو جج کرنا مقصد ہوتا ہے. بھائی اس کو ذرا دیکھنا ہے اور پھر یوں اس کے گردن سے پکڑنا ہے. بھاگنا تو اس کو کہتے ہیں. تم یہاں سے بھاگو, چپل بھی اپنی چھوڑ دو مسجد میں, ننگے پیر بھاگتے ہوئے فوراً گھر پہ پہنچو, دروازہ بند کر کے کپ کپا رہے اور بیگم سے کہو بند کر دے بابا سانپ آ گیا. اس کو بھاگنا کہتے ہیں. یہ جو پیچھے ہو کر دشمن کو ذرا دیکھ کر پھر پلٹ کر آنا, اس کو بھاگنا نہیں کہتے. بزبان اقبال اس کو کہتے ہیں کہ پلٹ کے جھپٹنا, جھپٹ کے پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اسے بھاگنا نہیں کہتے. ہمارے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نے کہا احد میں صحابہ بھاگ گئے تھے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ بھاگ گئے تھے. تو کہا پھر وہ آ گئے تھے. تو کھوتی دیا یہ بھی دسنا کہ آ گئے تھے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ شرارتی آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ جو لگائی بھجائی والا, وہ ہمیشہ یہ باتیں کرے گا اور جو اصل بات ہے وہ نہیں کرے گا. اور ظالموں نے اس مارکے میں حضرت علی کو بھی نہیں بخشا. بہار الانوار میں ہے اور اس میں لکھا ہے, ان کی کتاب ہے معتبر ہے, بہار الانوار ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب صحابہ سارے آ گئے تو نبی نے حضرت علی سے کہا تم کہاں تھے؟ حضرت علی نے کہا میں زمین سے چمٹ گیا تھا. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ علی بھی جناب اس مارکے کے اندر آگے پیچھے ہو گئے تھے کہ نبی اسے پوچھ رہے ہیں. یہ حوالہ آج تک تمہیں شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا. جو باقی صحابہ کرام پر اعتراض کرتے اسے کو تم نے تو اس مارکے میں حضرت علی کو بھی نہیں بخشا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اسے بھاگنا اصل میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے. ہم اگر کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اسے بشری تقاضے سے اور بشری لوازمات سے ہٹ کے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آدمی کہیں سو گیا تو یہ دیکھو بہت بنتے اور پہ سو گئے. ان کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ تیر آ رہا ہو اور کوئی صحابی یوں ہو جائے بچنے کے لیے تو یہ کہیں گے ہاں بڑے صحابی بنتے, بہادر تیر سے کیسا ڈر کے بھاگ گیا. نہیں, اس کا مطلب یہ وہ یوں کھڑے رہیں, لگتا رہے اور کچھ بھی نہ کریں.
یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بابا پاؤں کا ایک دم اکھڑ جانا، دشمن ایک دم حملہ کر دے، سمجھ ہی نہیں آئے اور پیچھے ہو جانا اور پھر بعد میں آ بھی جانا۔ میں نے کہا اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا اس کو بھاگنا کہتے ہیں کہ کوئی بھاگ جائے اور کسی غاروں میں چلا جائے اور صدیوں سے چلا جائے اور پھر عباسی خلفاء کے ڈر سے چلا جائے اور پھر کبھی آئے ہی نہیں، نکلتا ہی نہ ہو، بھاگنا اس کو کہتے ہیں۔ واپس آ جانا اسے بھاگنا نہیں کہتے، اسے حکمت عملی کہتے ہیں۔ اعتراض وہ کر رہے ہیں جن کا اپنا عقیدہ ہے کہ ہمارا گیا ہوا ہے عباسی خلفاء کے ڈر سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب ایک دم دشمن نے حملہ کیا، پیغمبر کو بھی زخم آئے، صحابہ بھی زخمی ہو گئے۔ اب دیکھو ذرا صحابہ سے اللہ کی محبت، تمہیں یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کو تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھو۔ میں نے احد کے میدان میں سورہ ال عمران کی احد کی جو واقعے کی تلاوت کی، میرے آنسو نکلنے لگے، اور یہ قرآن اسی احد کے میدان میں اترا۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا نا، اب اگر کوئی اپنا قریبی تھوڑی کوئی خطا کر جائے، غلطی کر جائے، تو ماں کیسی اس کی غلطی پہ پردہ بھی ڈالے گی، تعویل بھی کرے گی اور اسے صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کی غلطی کو صحیح کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں بھائی یہ مقصد نہیں تھا، یہ تھا اور یہ تھا، اور یہاں تو غلطی تھی ہی نہیں۔ اب دیکھ رب العزت کی ذات ان کی اس خطا کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں، بطور تنقید کے نہیں، بطور اپریشیٹ کے، بطور حوصلہ افزائی کے، بطور ایک فخر کے، اور کہا محبوبہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ، آج اگر آپ لوگوں کو زخم آئے تو بدر میں ان کو بھی تو آئے تھے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، یوں ہی ہم دن کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ زخمی کبھی یہ زخمی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ محبوب اگر یہ ہو بھی گیا تو اب اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اتخذ منکم الشہداء، بہت ساروں کو شہادت کا مقام دینا تھا۔ ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ ربا سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کو زخم لگے، جب کوئی آدمی کو زخم مسلمان کو لگتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، مومنوں کو پاک کرنا چاہتے تھے، بات سمجھ آئی۔ لیکن ویمحق الکافرین، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا، اس لیے شکست وقتی دی ہے، اس لیے پاؤں کھڑے ہیں۔ ربا مٹے تو مسلمان ہیں، 70 شہید ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں یہ وقتی شکست۔ اچھا شکست بھی وقتی تھی، پھر جب دوبارہ حملہ ہوا دشمن کو میلوں صحابہ کرام نے بھگا کے دکھایا ہے۔ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ایک جھلک تھی، کیونکہ قیامت تک معیار صحابہ ہیں، معیار یہ اللہ نے ان کی قربانیاں لی ہیں ہر معاملے میں، معیار صحابہ ہیں۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، فتح کا معیار تو تھا قیامت تک مسلمانوں کے لیے فتح ہو جائے تو یہ کرنا ہے، شکست کا معیار نہیں تھا۔ اللہ نے احد میں صحابہ کی قربانی لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو شکست کا بھی معیار بتایا کہ اگر کبھی وقتی شکست ہو جائے تو احد تمہارے سامنے ہو، جب احد کو تم سامنے رکھو گے اور صحابہ کی طرح ڈٹ جاؤ گے تو اس وقتی شکست کے بعد فتح اللہ تمہیں ہی دے گا۔ اللہ نے کہا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا، کیا مطلب؟ محبوبہ یہ بدر میں کافر مار کھا کے گئے، اگر احد میں بھی مار کھا کے جاتے نا تو آئندہ توبہ کرتے، زما پلار توبہ وہ نہ زما، ہمارا باپ کا بھی توبہ، اب ہم نہیں جائیں گے بابا، بہت پٹائی کرتے ہیں مسلمان۔ لیکن یہ وقتی فتح لے کے گئے، اب ان کے دل بڑے ہوں گے، اب یہ کہیں گے نہیں یار ہم تو مسلمانوں کو مار سکتے ہیں۔ محبوبہ یہ آئندہ کی جنگوں میں بڑی تعداد میں آئیں گے اور اللہ تیرے یاروں سے ان کو بڑی تعداد میں مروائے گا۔
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، میں کافروں کو مٹانا چاہتا ہوں احد کے مارکے کی شکست کے بعد۔ پھر بعد کی جنگوں میں 1,30,000 کافر بھی مارے گئے، کئی 70,000 مارے گئے، کبھی 50,000 مارے گئے۔ یہ کیا؟ جب بھی یہ رومی تھے یا فارسی آئندہ نہ آنے کا ارادہ کرتے، ان کے سامنے احد آتا، نہیں لگتا ہے ہم فتح حاصل کر لیں گے، ٹرائی ایک کرتے ہیں، احد میں بھی تو ان کے پاؤں کھڑے تھے۔ اب یہ آئندہ کی جنگوں میں فتح کے ارادے سے آئیں گے، اور یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تیرے یاروں کے ہاتھوں سے انہیں شکست دے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھو نا، جن کے سامنے صحابہ تھے اللہ نے انہیں فتح دی۔ افغانستان میں امریکہ آیا، وہ اوپر سے بمباری کر رہا تھا، ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ وقتی طور پہ تھوڑے پیچھے ہو گئے طالبان۔ اب جو باتیں کرنے والے بھاگ گئے، بڑے ملا عمر بنتے ہیں، بڑے امیر المومنین، کہاں چلے گئے؟ بھاگ گئے نا۔ ابے ہم نے کہا تھا امریکہ سے ٹکر نہ لو، پنگا نہ لو، وہ سپر طاقت ہے بھائی، یہ لبرل انٹی اور انٹے۔ ابے ہم نے کہا بھی تھا، تم نے کہا تھا، تیری مانے یا خدا کی قرآن کی مانے؟ وہ وقتی طور پہ پیچھے ہوئے، اب وہ جہازوں سے نیچے آئے، انہوں نے کہا بس گئے۔ اب وہ جب نیچے آئے، اب جو گھیر کے پٹائی شروع کی، اب جو پیٹنا اور مارنا شروع کیا، اللہ نے کہا میں نے پیچھے اس لیے کیا تھا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب جب یہ نیچے آئے، اب جب یہ اللہ کے شیر آئے ان پہ جھپٹے، اور آج وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے، ہمیں جانے دو، ہم جانا چاہتے ہیں، اپنے جھنڈے اتار کر اب واپس بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے ہٹنا نہیں تھا، ان کے سامنے احد تھا، ان کے سامنے صحابہ کی استقامت تھی، ان کے سامنے سورہ عمران تھی، ان کے سامنے شکست کا معیار تھا، اور وہ معیار بھی صحابہ تھے۔ اور یہ پیچھے ہٹنا یوں نہیں تھا، بلکہ یہ پلٹ کے جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور پھر اللہ نے مروایا صحابہ کے ذریعے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے معیار عجیب بنایا۔ اچھا پھر اگلی بات اللہ نے کی تاکہ بعد میں کوئی ٹوٹا نہ کرے، اللہ نے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا محبوب، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے تیرے یاروں کو معاف کر دیا ہے۔ کہو صحابہ، میں نے تیرے یاروں کو معاف کر دیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا، میں مثال بھی دیا کرتا ہوں، آپ کی کسی سے، شیخ سے یا پیر سے، قائد سے، استاد سے کسی بات پہ کوئی غلطی آپ سے ہو جائے اور وہ آپ کو ڈانٹ دے، غصے میں آ جائے اور اس کے بعد معاف کر دے، لیکن آپ اس سے ایک دم حجاب نہیں ختم ہوتا، آپ کی وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہوتی، آپ کی وہ پہلے والی جو حالت اور بے حجابانہ رویہ وہ ابھی نہیں ہوتا۔ ہاتھ تو ملاتے ہیں، شیخ کہتا ہے اچھا جاؤ میں نے معاف کر دیا، لیکن آپ کے دل میں بوجھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے معاف تو کیا، نبی نے معاف تو کیا، لیکن صحابہ کے دل میں بوجھ تو ہے نا، وہ پہلے والے بے حجابانہ انداز تو نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی اتنا صحابہ کے دل میں بوجھ آئے یہ بھی قبول نہیں۔ اللہ نے محبوب کو کہا معاف تو کر دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب ان سے مشورہ بھی کرے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، شیخ، پیر، لیڈر، مرشد آپ کو معاف بھی کر دے، چلو معاف کر دیا، لیکن آپ کے دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ سوچتے ہو یار پتہ نہیں وہ والی پہلے والی حالت رہے گی یا نہیں، یا پہلے والا رویہ رہے گا نہیں، پہلے والا بے حجابانہ انداز رہے گا نہیں۔ لیکن شیخ اگر معاف کر دے اور معاف کرنے کے بعد کہے اچھا بیٹا ذرا ادھر آؤ، بیٹھو یار ایک مشورہ کرنا ہے، یہ بتاؤ یہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے، اچھا بتاؤ کس ٹھیکیدار، آپ کے دل سے وہ حجاب ختم ہونے لگتا ہے، آپ کہتے ہو یار وہ پہلے والی کلوزنگ ہو گئی ہے، پہلے والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب صحابہ کو معاف تو کیا، لیکن اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے یاروں سے مشورہ بھی کرو۔ اپنے یاروں سے مشورہ بھی کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کرو۔ کن سے مشورہ کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟
کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو، اور کن کے بارے میں؟ ان سے مشورہ کرو۔ یار یہ کتنے مشورے والے لوگ ہیں، کتنے صاحب رائے ہیں، کتنے ایماندار ہیں یار، ان کا مشورہ کتنا نیک نیتی پر معمول ہوتا ہے، ان کے اندر ذاتیات نہیں ہوتی، یہ ایسا مشورہ دیتے ہیں۔ جبھی تو علام الغیوب نے، علیم بذات الصدور نے کہا ان سے مشورہ کرو، یہ مشورہ دینے میں مخلص ہیں، ذاتیات نہیں ہوتی، ہمیشہ اسلام کا مفاد سامنے ہوتا ہے، اسلام کی بنیادوں کا مفاد سامنے ہوتا ہے، ان سے مشورہ کرو۔ جن سے مشورہ کرنے کا اللہ نے کہا، انہوں نے تو سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ابو بکر کو خلیفہ اول چنا ہے، تو ان کے مشورے میں برکت پھر آئی یا نہیں آئی کہ ابو بکر خلیفہ بنے؟ کتنے فتنوں کا مقابلہ ہوا۔ تو اللہ نے کہا اللہ تعالی صحابہ کے ذریعے کافروں کو شکست دے گا اور عذاب دے گا، اور وہ عذاب جو کسی کے ہاتھ سے ہو وہ یاد بھی رہتا ہے۔ ایک زلزلہ آ گیا، آسمان سے پتھر برس گئے، قومیں بھول جاتی ہیں ہاں یار آیا تھا، لیکن ایک ہے کہ کوئی قوم کسی پہ چڑھائی کر کے اس کی ٹھکائی لگائے، وہ نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ آج اسرائیل کے اندر ان یہودیوں کو تکلیف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو صحابہ کے تھپڑ لگے ہیں، کیونکہ ان کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ شروع سے فتنہ ان کی عادت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا ان بنی اسرائیلیوں نے، ایک نمبر کے ناشکرے، من اور سلوہ دیا، کہتے نہیں پیاز بھی چاہیے، دال بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اب ان کے لیے جناب نوابوں کے لیے وہ بھی لاؤ۔ ادھر کراس ہوا دریائے نیل، وہاں جا کے پھر ناشکری، اور یہ نبیوں کو قتل کرنا، یہ سب کچھ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ یہودیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا کے محفوظ کر لیا۔ اور پھر جب ہمارے نبی آئے تو اللہ کہتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ضد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی بنو اسماعیل سے کیوں آیا ہے، بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا ہے، چنانچہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، شرارتیں شروع کی، اور کبھی استعمال کرتے تھے مشرکین مکہ کو، کبھی کن کو کبھی کن کو۔ اور پھر جب خندق کے میدان میں ان سے معاہدہ تھا یہودیوں سے، بنو قریظہ والوں سے، کہ تم نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، اور اگر دشمن تم پہ حملہ کرے گا ہم ساتھ دیں گے، ہم پہ کرو گے تم ساتھ دو گے۔ اب ادھر سے مکے کے مشرک آئے، ادھر صحابہ نے خندق کھودی، وہاں سے یہ سلسلہ ہوا، اور مکے کا ایک سردار کسی طریقے سے بنو قریظہ میں پہنچا، ان کو لالچ دی، کہا ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم مسلمانوں کو پیس دیں گے مدینے میں۔ ان یہودیوں کے دلوں میں لالچ آئی، اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کی پلاننگ بنائی، اور ایک آدھ آدمی کو بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کر دیا۔ اب اللہ نے تیز ہوائیں چلائی، مکے کے مشرک تو بھاگ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا ہے، اب ان کو بتانا ہے تم نے۔ اب صحابہ جو وہاں سے چلے تو رستے میں بالکل مغرب قریب ہو گئی، تو بعض صحابہ کا مقصد تھا بھائی نبی نے فرمایا وہاں پڑھنا ہے، ہم تو وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے چاہے جو بھی ہو، اور بعض صحابہ نے فرمایا بھائی نبی کا مقصد تھا کہ اتنی تیز چلو وہاں، اب ہم اپنی طاقت کے مطابق چلیں لیکن نہیں پہنچ سکے، نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چنانچہ ہم یہیں پر پہلے عصر پڑھیں گے۔ کچھ ایک طبقے نے پڑھ لی، بعض صحابہ نے نہیں پڑھی، کہتے ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، نبی نے فرمایا وہاں پڑھنی ہے۔ اب بعد میں
واپسی پہ نبی علیہ السلام کو بتایا، نبی نے دونوں جماعتوں کو کچھ نہیں کہا، امت میں اجتہاد کا راستہ کھولا کہ نبی کی بات اگر کوئی یوں سمجھے تب بھی صحیح، یوں سمجھے تب بھی صحیح، لیکن سمجھنے والا مجتہد ہو، اس میں اجتہاد کی صلاحیت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہریرا غیرا نہ تو خیرا اجتہاد کرنے لگ جائے۔ تو یہ اجتہاد تو ہوتا ہے، اور نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہی احد میں بھی ہوا ہے، ایک طبقہ سمجھا کہ نبی نے جنگ کے آخر تک کہا ہے رکو، ایک طبقہ سمجھا جنگ تک کہا تھا بس جنگ ختم تو اب ختم۔ اب جب بنو قریظہ کو گھیر لیا تو وہ تو قلعے میں تھے یہودی، انہوں نے کہا ہماری خیر نہیں ہے۔ اب سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ چونکہ انصار کے سردار تھے اور بنو قریظہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے نبی کے مدینے سے آنے سے پہلے، کچھ قبیلوں کے بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے سے اچھے تعلقات تھے، کچھ لوگوں کے بنو قریظہ قبیلے کے ساتھ یہودیوں کے قبیلہ تھا ان سے اچھے تعلقات تھے، تو حضرت سعد کا تعلق ان سے تھا۔ تو وہ یہ سمجھے کہ حضرت سعد چونکہ زخمی تھے تو چنانچہ وہ سمجھے کہ حضرت سعد ہمارے کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی جا کے اپنے نبی سے کہو سعد جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہمیں قبول ہے، ورنہ ہم قلعے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نبی نے فرمایا بولو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب وہ آ گئے، حضرت سعد زخمی تھے، انہیں خیمے سے لایا گیا۔ جب لایا تو نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے۔ تو اگر کوئی علاقے کا بڑا یا کبھی کوئی کونسلر یا کبھی کوئی ٹاؤن ناظم آ جائے تو اس کی عزت کے لیے آدمی احتراماً کھڑا ہو جائے تو یہ برا نہیں ہے کہ چلو بھائی اس کے حیثیت کے مطابق اسے عزت دی جائے۔ تو کہا کھڑے ہو۔ حضرت سعد، نبی نے فرمایا سعد یہ بنو قریظہ والے ہیں، تو نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی موجودگی میں میں فیصلہ کروں؟ کہا نہیں، بس انہوں نے تمہیں ثالث بنایا، ہم نے بھی قبول کیا، تم جو فیصلہ کرو۔ اب یہودی ہوں حضرت سعد کو دیکھ رہے ہیں، یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، ہاں ہاں، کہ یہ ایسے ایمان والے کہ اپنی رشتہ داریاں تعلق نہیں دیکھتے، یہ کوئی اپنی ذاتیات نہیں دیکھتے۔ اب یوں یہودی دیکھ رہے ہیں کوئی نرم پالیسی آئے گی، کچھ نہ کچھ تو پرانے زمانے میں ہمارے تعلقات تھے یار، ہم ایک ساتھ مل کے دشمن سے لڑیں، کوئی نرم فیصلہ ہوگا۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے نبی جو فیصلہ میں کروں آپ کو قبول ہے؟ کہا بالکل۔ یہودیوں سے کہا جو فیصلہ میں کروں قبول ہے؟ کہا بالکل، اسی لیے تو ثالث بنایا ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے نبی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا دی جائے اور ان کے سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت سعد نے یہ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تو نے زمین پر وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمان پہ رب نے کیا ہوا تھا۔ تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پہ رب نے کیا تھا، اور زمین پہ صحابہ کے فیصلوں کو رب آسمانوں پہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ان کے سارے یہودیوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں بچوں کو باندھی اور غلام بنایا، اور آج تک وہ زخم انہیں یاد ہیں، خیبر کے زخم انہیں یاد ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ خیبر میں اصل یہ سب ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ بنو قریظہ یوں غداری نہ کرتے تو یہ ہوتا۔ یہ جو لبرل انٹی اور انٹے نا جو جہاد کے اوپر بات کرتے ہیں، نبی کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہودی اور عیسائیوں کے پھپھے بنے ہوئے کہ غدار کون ہے، دھوکہ کون دیتے تھے، قتل و قتال کون کرتے تھے۔ پھر ایسے باغیوں کی سزائیں بھی تو ایسی ہونی چاہیے۔ آج تک وہ زخم انہیں یاد ہیں، اور یہ جتنی بدماشی فلسطین میں کر لیں انشاءاللہ العزیز فتح حق کی ہوگی۔
میرے نبی نے فرمایا یہ یہودی جس دیوار و درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے وہ دیوار اور وہ درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، قتل کر دو، اسے مار دو، کیونکہ یہ شروع سے سازشی طبقہ رہا اور آج تک یہ قوموں کو لڑواتا ہے، اور اس طبقے کا سب سے مضبوط رائٹ ہینڈ وہ ایران ہے، وہ سمجھو آج تک کبھی ایران اسرائیل پھٹا نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، کری دی کتی چورا نال ملی دی ہے۔ عراق کے ساتھ جب صدام کی خمینی دور میں لڑائی تھی، سارا اسلحہ اسرائیل ایران کو کیوں دیتا تھا؟ پوچھو ذرا، اگر ایران اتنا ہی بڑا دشمن تھا اور القدس القدس کی خالی ریلیاں نکالتوں، آج تک تو نے کیا کیا اسرائیل کے خلاف؟ ہزاروں لاکھوں یہودی تو تہران میں موجود ہیں، تہران میں سنیوں کی ایک مسجد نہیں، لیکن یہودیوں کے عبادت خانے تہران میں موجود ہیں۔ یہ صرف پالیسی ہے وہاں لبنان کا، حزب اللہ کا، حسن نصر اللہ منافق، آج تک کیا اس نے کیا اسرائیل کے خلاف؟ 190 راکٹ فائر کیے تھے پچھلی جھڑپ میں حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر، اور مجھے پتہ ہے، لطیفہ سناؤں ایک، امت اخبار میں یہ لطیفہ آیا تھا، 190 راکٹ فائر کیے اور ایک یہودی مرا ہے۔ پہلے سے تمہیں ٹارگٹ دیا ادھر مارنا، اچھا ادھر، اور وہاں سے اسرائیل نے جو راکٹ فائر کیے لبنان میں، ساری سنی آبادی میں، ساری سنی آبادی میں، تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ وہ حسن نصر اللہ منافق اور یہاں پر ایران منافق جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن تمہاری اس دھوکے اور منافقت اور تقیے کی چادر کو حق نواز کے روحانی بیٹے پھاڑ کے رہیں گے۔ آج تک اسرائیل ایران چونکہ یہودیت کا چربہ ہے شیعت، اس لیے وہ کبھی بھی یہودی مفاد کے خلاف نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھنا، اور ہم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی قاسم سلیمانی کو جو بردار کیا امریکہ نے، ایران اب میں بدلہ لوں گا، ہم نے کہا یار کیا پتا اب کوئی سانپ نکالے، لیکن اس کے بعد کہا ہم نے خطے میں وسیع تر امن کے مفاد میں چنانچہ ہوا چھوڑ دی ہے، یعنی رفع دفع کر دیا ہے۔ یہ پدی اور پدی کا شوربہ، ان کی شکلیں دیکھو، یہ کفار سے لڑیں۔ آج تک اس طبقے کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ تو لاؤ کہ اس طبقے نے کسی کفار ممالک پر حملہ کیا ہو۔ ہمیشہ اگر حملہ کیا ہے اس طبقے نے تو مسلمان اسلامی سلطنتوں پہ کیا ہے، اسلامی ممالک پہ کیا ہے، اسلامی ممالک کو ڈسٹرب کیا ہے۔ ایک دفعہ بھی یہود و نصارہ کے ساتھ شیعت نے کبھی بھی لڑائی نہیں لڑی ہے کوئی تو بتائے ماں کا لال، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں، تم ہمیں جذباتی کہتے ہو۔ بہرحال فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے پہلے بھی مذمت کی، اب بھی کرتے ہیں، اور تمام مسلمان حکمرانوں سے کہتے ہیں بغیرتی کی چادر اتارو اور اسرائیل کے خلاف ایک ہو کر آگے آؤ۔ یہ سارے مسلمان انشاءاللہ تمہاری صفوں میں تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ یہودی موت سے جتنا ڈرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا، یہ موت سے بہت ڈرتا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا تھا، ہے، رہے گا، ہمارا قبلہ اول تھا، یہیں سے ہمارے نبی کی معراج شروع ہوئی ہے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بیت المقدس آج بھی ہمارا ہے، کل بھی ہمارا ہوگا، ماضی میں بھی ہمارا تھا، کیونکہ اسے فتح کرنے والا ہمارا عمر تھا، دوسری مرتبہ فتح کرنے والا صلاح الدین ایوبی بھی تھا، اور ان میں ایک بھی وہ نہیں تھے جو تم سمجھتے ہو کہ بڑا اسرائیل کے خلاف ہے۔
عمر بھی ہمارا امام، صلاح الدین ایوبی بھی ہمارا امام، اور آگے انشاءاللہ جو فتح کرے گا وہ بھی ہمارا امام۔ اپنے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور مسلم حکمرانوں کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کے لیے آج پورے پاکستان میں علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، مارچ ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ریمائنڈ کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ رکھا ہے، اور تو ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں کر سکتے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کی جن کے پاس پاور اور طاقت ہے ان کی توجہ یہاں مبذول کرا سکتے ہیں۔ اس گرمی میں آپ نے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مظاہرے میں شرکت کریں گے؟ آؤ گے؟ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز 3 بجے کے قریب یہ مظاہرہ ہوگا۔ آپ حضرات نماز کے بعد باہر صف بندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا